نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع تھا اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ احباب کو اچھی طرح معلوم ہے، آج کل ہر علاقے کے اندر، شہروں کے اندر تو تھا ہی صحیح، اب دیہاتوں کے اندر اور دیہی علاقوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے جو آج کل جس کی وجہ سے ہر تیسرا گھر پریشان ہے، وہ ہے رشتوں کا نہ آنا۔ بچیوں کے بالخصوص بچیوں کے رشتوں کا نہ آنا۔ بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، ان کی عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور رشتے نہیں آتے۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان اسی بارے میں ہے اور اس کا ہم بہترین حل بھی آپ کو بتا دیں گے۔ تو دوستو، یہ مرحلہ، یہ مصیبت آخر پیش کیوں ہوئی؟ بعض دفعہ تو یہ جادو کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے رشتے کی بندش ہو جاتی ہے، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اور بھی اس کے ہوتے ہیں، لیکن اکثر طور پر ہم جو آپ کو بتانے چلے ہیں، یہ ایک لعنت ہے، اس کو لعنت ہی کہیں تو بہتر رہے، یا جہیز کی لعنت۔ تو اس جہیز کی وجہ سے بھی بعض دفعہ بچیاں بیٹھی رہتی ہیں۔ تو دلہے والے جب کسی گھر میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں، جہاں اس کی سیرت و صورت کے بارے میں سوچیں گے تو ضرور اس کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں، اکثر طور پہ، میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، 90 سے 99% تک آج کل اسی چیز کے بارے میں توجہ دی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس گھر ہم جا رہے ہیں، وہاں ہمیں جہیز کتنا ملے گا، وہاں ہمارے بیٹے کو چیک کتنا بڑا ملے گا، گاڑی ملے گی، یہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ان چیزوں کے بارے میں دیکھتے رہتے ہیں اور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر اپنے رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے بچیوں کے جو بچی پسند نہیں آتی تو اس کے جا کر ان کے گلے شکوے کرتے ہیں، حالانکہ ان کے گھر کا کھانا پینا پانی سب کچھ پی کے آتے ہیں، اس بچی کے بہر جا کر یہ گلے شکوے پسند نہیں آتی تو اس کے اندر خامی ہوگی تو یہ 10 بتائیں گے، 10 ہوں گی تو 50 بتائیں گے۔ اس وجہ سے اگر خدا را ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، اگر اس کی والدہ یا اس کے والد تک یا اس کے بھائی تک، آخر وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، آپ بھی بہن بھائیوں بیٹیوں والے ہوں گے، تو اگر وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، آپ اس کے گلے شکوے کر رہے ہیں، تو کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، آپ کی ہی بچیاں ہیں۔ آپ کو ان چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور خصوصی طور پہ ان چیزوں کے اوپر اپنی کڑی نظر رکھنی چاہیے، کہیں بھولے سے بھی آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جو کسی کے دل دکھانے کا سبب بن سکیں۔ تو دوستو، یہ ان چیزوں کو شریعت نے، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم شادی روز روز ہوتی ہے، خوشیاں روز روز آتی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بڑی سے بڑی ولیمہ کریں، بڑی سے بڑی شادی کریں، اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، اس کے اندر فلاں فنکشن ہونا چاہیے، فلاں فنکشن ہونا چاہیے۔ ایسے بڑے بڑے فنکشن کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اس کے اندر لکھائی پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت عجیب قسم کے رسوم اور بدعات وغیرہ ہم شامل کر رہتے ہیں، ایک بڑا فنکشن کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہم قرض بھی لینا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ شادی ہو جاتی ہے، شادی کے 3 4 سال بعد تک بندہ اس کے قرض اتار رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح بڑا ولیمہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس طرح آپ قرضہ لے کر اتنا بڑا کریں، اور اس طرح بڑا فنکشن، اور ایسے فنکشن جس کا شریعت کے اندر کوئی وجود تک نہیں، جواز تک نہیں ہے، ہم ایسے فنکشن کا بڑا زبردست طریقے سے اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایسے فنکشن کو پہلے شریعت کی روح سے دیکھ لیں، آیا اس کے اندر اس کی ممانعت تو نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں شریعت میں جس کے نہ ممانعت ہوتی ہے نہ اس کا کرنے کا حکم ہوتا ہے، وہ تو خیر بندہ کر رہے تھے۔ بعض دفعہ شریعت میں صراحتاً اس کی ممانعت آئی ہوتی ہے، ہم وہ رسومات کو بڑے اہتمام کے ساتھ منعقد کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ان چیزوں کے اوپر نگرانی کرنے لینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شادی کے لیے شادی کے لیے اہم چیز یہ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھی لکھی ہو، اس کی فلاں ڈگری ہو، جب ڈگریاں بیچاری حاصل کرتے ہیں تو ان کی عمر بڑھ جاتی ہے، پھر ہمارے نخرے شروع ہو جاتے ہیں جو ہماری طرف سے، جی اس کی عمر بڑھ گئی ہے، اب اس کے ساتھ شادی کیسے کریں؟ ارے عمر بھی تو آپ کی وجہ سے پڑھی ہے، آپ کی ڈگریوں کی ڈیمانڈوں کی وجہ سے پڑھی ہے، کہ ہر بچی والا یہ چاہتا ہے کہ میری بچی پڑھی لکھی ہو تاکہ رشتے بھی اچھے مہیا ہو جائیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں رشتوں کا پاس رکھنا چاہیے اور ہماری اپنی ڈیمانڈیں ختم کرنی چاہیے۔ اس جہیز والی لعنت سے پہلی ہی فرصت میں جان چھڑا لینی چاہیے، اور شادی کے یہ 3 نقطے نکال کر اس کو شادی کر دینا چاہیے۔ تو یقین جانیے اس کا لطف دونوں خاندان اس طرح اٹھائیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے، بہت آپ پر لطف شادی ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیے کہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ
جب جب دلہن جوان ہو جاتی ہے، کسی کے گھر بچی جوان ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتہ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو کہ اس وقت اس کے محلے میں جو اس کے اقارب عزیز و اقارب کے اندر بعض دفعہ رشتے بچے جوان ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ فلاں کی بچی جوان ہو گئی، آپ جو ہے نکاح مسنونہ کے ذریعے اس کو اپنی بیگم بنا لیں۔ یہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ فرشتہ کان میں بات جا کر کہہ دے، بلکہ اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اس کی کوئی بندہ اس کو جا کر کہہ دیتا ہے، یا بہرحال کچھ بھی طریقہ ہو جاتا ہے، تو وہ لڑکے والے اس لڑکی سے رشتہ مانگنے آتے ہیں، تو یہ جو ہے اس میں بلا جواز کوئی انکار، بلا جواز کوئی خامیاں ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں لڑکی والے، تو پھر وہ فرشتہ دوسری جگہ پہ اب کرتا ہے، دوسری جگہ بھی نہیں، تیسری جگہ کرتا ہے تو دوسری جگہ بھی یہی خامیاں ڈھونڈتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ تو یہ بھی رشتے میں جو ہے نہ ہونے کا ایک سبب جو ایک چیز سامنے آتی ہے یہ بھی ہوتی ہے، لہذا دونوں فریقین یعنی بچے والے اور بچی والے دونوں کو اس کا اہتمام ان چیزوں کا جو ہے ضروری شریعت کی روح سے دیکھ لینا چاہیے۔ تو بہرحال اب بچی والوں کا اگر رشتہ عمل چلتے ہیں، عمل کی طرف میں نے جو عمل بتانا ہے، یہ عمل بہت مجرب عمل ہے، انتہائی مفید اور زبردست قسم کا عمل ہے۔ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، میرے بات جو ہے لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، یہ درد تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اب جو میں وظیفہ بتانے چلا ہوں یہ ہے کہ جو والدین جن کی بچیاں بیٹھی ہیں اور رشتے نہیں آ رہے یا اچھے رشتے نہیں آ رہے، جس پر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، تو آپ جو ہے کوشش کریں، اول تو کوشش یہ کریں بچی بھی یہ ساتھ وظیفہ کر لے اور گھر کا کوئی اور فرد بھی اس کے ساتھ مل کر یہ وظیفہ کر لے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ بچی خود کر لے اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا، نہیں تو کوئی اور بندہ گھر کا کوئی فیملی ممبر کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن میری اول کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو سامنے عرض کروں گا کہ بچی بھی کرے اور کوئی اور بندہ بھی ساتھ، یعنی اس کے والدہ یا اس کی بہن یا اس کا بھائی یا اس کا والد یہ ساتھ وظیفہ کر لے۔ یہ قرآن مجید کا پارہ ہے، 28واں پارہ، اس کی سورت ہے سورۃ الممتحنہ، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے 21 دن پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے، یعنی ہر دن 21 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یاد رکھیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہماری بچیاں ان کے ان کے ایام آ جاتے ہیں جن ایام کے انہوں نے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا ہوتا، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ایام آپ کے چھٹی کے آ جاتے ہیں آپ ان دنوں میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا لیں، آپ اس کے بعد جن ایام میں آپ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں جو ہی وہ ایام آئے تو آپ نے وہیں سے شروع کر دینا ہے، لیکن جو ایام آپ کے مس ہوئے ہیں وہ ایام آپ نے مس کرنے نہیں بلکہ آگے ان کو جو ہے ساتھ ملا لینا ہے، 21 دن آپ نے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اگر اللہ نے چاہا تو 21 دن سے پہلے آپ کا رشتہ جو ہے آپ کی بچیوں کا کسی بھی مسلمان کے گھر بچی ہے وہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ اس کو پورا فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے یہ وظیفہ اصل وظائف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ہر وظیفے کے بعد جب وظیفہ پورا ہو جائے آپ پورا پڑھ لیں 21 بار، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگ لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یاد رکھیے وہ مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنا دے گا۔ اس لیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔